اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، موت برحق چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ زندگی ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ تو نہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ہماری عمریں جو ہیں وہ پہلی امتوں کی بنسبت بہت کم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ میری امت میں جو اوسط عمر ہوگی، جو سب سے زیادہ عمر ہوگی، وہ 60 سے 70 کے درمیان تقریباً اتنی ہوگی۔ تو بہت کم ایسے جو ہیں وہ امتی ہیں جو یہ کہہ لیں کہ جن کی بہت زیادہ لمبی عمریں ہوتی ہیں یا بہت کم عمر میں چلے جاتے ہیں۔ اوسط عمریں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 50 60 70 کی ایج میں انتقال ہوتا ہے۔ ایج کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بہت لمبی ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کتنی بھی ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اس کی رضا کو پانا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی عطا سے جو حضور کو ملی ہے، وہ حاصل کرنا، حضور کا سچا امتی بنانا۔ ناظرین محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے مل سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور صرف توکل کی ہی بات کریں تو پھر صرف توکل ہی کافی نہیں ہوتا، اس میں اور بھی بڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد کا جو حالات ہیں وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ معراج کا واقعہ اگر آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں، بہت سے علماء اکرام بیان بھی فرماتے ہیں۔ معراج شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسجد میں واقعہ معراج جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے سب کچھ بیان کیا ہے کہ کیا جرم کرو گے اس کی کیا سزا ہے، کیا جرم کرو گے اس کی کیا سزا ہے، یہ کوتاہی کرو گے یہ سزا ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہاں پر جہاں گناہوں سے سزاؤں کے بارے میں بتایا، وہاں پر اچھے اعمال کی نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں تیاری جو ہے وہ موت کے بعد کی کرنی ہے، نہ کہ زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ہم معمول کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو
سارا سال ہم پڑھائی کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ امتحانات کے لیے، ایگزامس کے لیے، کہ ہم نے ایگزامس دینے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جاتا ہے۔ زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ ہمارا پورا سال جو یہ کہہ لیں کہ ہماری زندگی ہے، آخر پیپر ہم نے دینا ہے، موت ہمیں آنی ہے، اور موت کے بعد جب میدان محشر لگے گا تو پھر ہمارا رزلٹ بھی اناؤنس کیا جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا معمول ہے ایک چیز، کہ پہلے پورا سال تیاری کرو، پھر امتحانات دو، پیپر دو، پھر آپ کا رزلٹ آئے گا، اور رزلٹ کے بعد پھر آپ کو سزا اور جزا بھی ملتی ہے، چاہے وہ فیملی دے، چاہے وہ ماں باپ دیں، والدین دیں، ٹیچرز دیں، دوست احباب دیں، چاہے وہ پنشمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ باتوں کی صورت میں ہو، یا کسی بھی انداز سے ہو۔ تو سارا سال جو ہم نے گزارنا ہے وہ زندگی ہے، جو ہم نے پیپر دینا ہے وہ موت ہے، اور جو رزلٹ آنا ہے وہ میدان محشر ہے۔ ہمیں جو ہے وہ رزلٹ کی جو ہے نا وہ فکر ہے، موت آنی ہے، پیپر ہم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ہمیں سارا سال تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ رزلٹ کی، اچھے رزلٹ کی۔ جب ہم اچھا رزلٹ کی تیاری کریں گے تو ہماری زندگی بھی اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ گزرے گی۔ حضرت ابی بلیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی ہیں، اور یہ ایسے تابعی ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ احادیث جو ہیں وہ حضرت ابی بلیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے روایات بھی کی ہیں۔ تو حضرت ابی بلیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور تابعی جو ہیں وہ اس بندے کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی اس کو صحابی بولا گیا، صحابی کے لفظ کے ساتھ اس کو جانا جاتا ہے، اور جس نے صحابی کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، ان کو تابعی کہا جاتا ہے، اور جس نے تابعی کی زیارت کی اس کو تبع تابعین بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بلیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، آپ کی زیارات بھی کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی بھی ہیں، اور کافی جو احادیث ہیں آپ نے روایات بھی کی ہیں۔ تو حضرت ابو بلیکہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، ان کی زیارت کی ہے اور ان سے ملاقات کی ہے، لیکن میں نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا، کیا دیکھا، کیا پایا؟ میں نے ان کو یہی دیکھا کہ سارے کے سارے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے، یہ نہیں کہ 20 25 22 29 کوئی ایک نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا یہ آخرت بہتر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بہتر فرما دے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ جب صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جس چیز پر، جس براق پر میں سواری کروں گا اس کی لگام بلال پکڑے گا، اور میرے سے پہلے بلال جو ہے وہ اندر جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ لگام پکڑی ہوگی انہوں نے لگام پکڑ کر جب انہوں نے چلنا ہے تو وہ جو بھی لگام پکڑتا ہے وہ سواری سے آگے چلتا ہے، تو میرے سے بھی پہلے بلال جنتی ہوگا۔ تو آپ جتنی بھی کتب احادیث ہیں ساری اٹھا کر دیکھ لیں، تو کیا صحابہ کرام نے
چھوڑ دی عبادات کرنی کہ ہمیں تو سند مل گئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے مجھے سند دے دی ہے، تو ہم جو ہے وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راتوں کو اٹھ کر سب سے زیادہ روئے زمین پر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راتوں کو اٹھ کر مکہ مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹا کرتے تھے کہ میری دور حکومت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو رات کو بھوکا سو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے ہے نا، تو عمر کو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں؟ ہم کس سمت پر چل رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کتنے ہیں جو ہم؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں بہت بہت لمبی تھیں، سینکڑوں سالوں میں جو ہے نا وہ امتیں کی جو ہے وہ عمر ہوا کرتی تھی۔ آپ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان کی امتیں کی جو ہے وہ عمریں جو تھیں وہ سینکڑوں میں تھیں۔ ہماری جو ہے عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی میں عمریں کم ہیں، میری امت کی اگر عمر کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ دیا ہے۔ 5 نمازیں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں تو 50 تھیں، لیکن کم ہوتی 5 پر آئیں، لیکن ثواب کتنے کا مل رہا ہے؟ 50 کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے، ڈھونڈ لو اگر ڈھونڈ سکتے ہو، اگر ہمت ہے ڈھونڈو، ایک تاک رات ایسی ہے جو 1000 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ کیا ہم ڈھونڈتے ہیں وہ رات، وہ تاک رات کو ہم ڈھونڈتے ہیں؟ ہم وہ تاک رات اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، یا ہم گلی کوچوں میں ٹائم کو آپ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، یا ہم اپنے وہ عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، یا وہ نیند کی غفلت میں گزار دیتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اس رات کو ڈھونڈ سکیں، اس رات میں عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس بندے کے پاس مال و دولت ہوگا وہ تو دوست بن ہی جائے گا۔ وہ خدا تھا، اس نے بولا اچھا آزمانا چاہتے ہو میرے دوست کو، جاؤ آزماؤ، جا کر جاؤ آزمائش میں ڈالو اسے، دیکھو پورا اترتا کہ نہیں اترتا۔ ایک فرشتہ انسانی روپ دھار کر زمین پر آیا، تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ جو ہیں وہ کھیتوں میں جو ہے وہ اپنے جانور لے کر نکلے ہوئے تھے، جانور بکریوں کو چروانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر ذکر و اذکار میں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ علماء جو ہیں وہ موجود ہیں، جو آپ کے نوکر موجود ہیں، آپ کے غلام موجود ہیں، جو آپ کے ریوڑ کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو چرا رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ فرشتہ چھپ کر کھیتوں میں بیٹھ گیا۔ جب کھیتوں میں بیٹھتا ہے تو فرشتہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کیا پڑھتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتے نے یہ ذرا بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے گئے اور یہ آواز پڑھتے پڑھتے جب فرشتہ پڑھ رہا ہے تو یہ آواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے، تو آپ ایک بار چونک جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں
پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہیں کہ میرے اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، میرے اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے۔ اٹھ کے ڈھونڈتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ڈھونڈتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سا آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ آپ نے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تم یہ عبادت کر رہے ہو، تم یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ذرا مجھے سنا تو دو۔ فرشتے نے آگے سے بولا کہ پہلے میں پڑھ رہا تھا اپنی مرضی سے، اب جو میں پڑھوں گا مجھے اس کی اجرت کیا دو گے، مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے، مجھے اس کا انعام کیا دو گے؟ میں تمہارے اللہ کی تعریف تمہیں سناؤں گا، مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ فرماتے ہیں یہ میرے پاس جتنی بکریاں ہیں یہ ساری تمہاری، مجھے بس یہ ذکر سناؤ۔ فرشتے نے دوبارہ پھر ذکر شروع کر دیا، تو کچھ دیر جو ہے وہ اس نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر بولے مجھے اور سناؤ۔ کہنے لگے اب مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی بھی گائے بھینس ہیں یہ ساری کی ساری تمہاری، مجھے اللہ کا ذکر اور سناؤ۔ فرشتے نے پھر شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم پھر جو ہے وہ مست ہو گئے، اللہ کے ذکر میں مست ہو گئے۔ پڑھتے پڑھتے پھر فرشتہ رک گیا، آزمائش لینے کے لیے آیا تھا نا، آزمانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کا یار کیسا ہے، اللہ کا دوست کیسا ہے، کیا وہ اللہ کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ اپنا مال و دولت اللہ پہ قربان کر سکتے۔ فرشتے نے کہا کہ اب مجھے کیا دو گے؟ میں اور سناؤں گا لیکن مجھے اور کیا دو گے؟ فرمایا میرے پاس جتنے اونٹ ہیں سارے کے سارے تمہارے، میرے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے سارا تمہارا، مجھے جو ہے وہ اللہ کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے پھر دوبارہ شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھتے گئے سناتے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ سنتے گئے، مسرور ہوتے گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، لطف اندوز ہوتے رہے اللہ کے ذکر سے۔ پھر فرشتہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اے ابراہیم تمہارے پاس اب تو کچھ بچا نہیں دینے کے لیے، سب کچھ تو تم مجھے دے چکے ہو، اب تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تجھے ان ساری چیزوں کے لیے کوئی نوکر تو چاہیے ہوگا، کوئی غلام تو چاہیے ہوگا، کوئی چرواہا تو چاہیے ہوگا ان کو چرانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو بس میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بس مجھے یہ ذکر سناتا جا۔ میں تیرے سے کوئی کھانا نہیں طلب کروں گا، تیرے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں تیرے سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں تیری بکریوں کا حفاظت کروں گا، تیرے جانوروں کا حفاظت کروں گا، میں تیرے جانوروں کو چرایا کروں گا، ان کی حفاظت کیا کروں گا، بس تو ایک کام کر، تو مجھے یہی ذکر سناتا جایا۔ جب فرشتے نے یہ ساری کیفیات دیکھیں تو فرشتہ عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم میں ایک فرشتہ ہوں اور میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے دیوانگی، یہ ہے دیوانگی، اللہ کی یاد کی دیوانگی، اللہ کو پانے کی دیوانگی۔ آج کل رمضان ہے، رمضان جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور 8واں رمضان جو ہے وہ آج روزہ سٹارٹ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کیا ہم نے 8 روزوں میں کیا کچھ کیا، کیا کچھ کمایا، اور اپنے اللہ کو کتنا کو راضی کیا ہم نے؟ یہ آپ کبھی بھی، آپ کو جب بھی ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے، آپ بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، بیٹھ کے صرف ایک بار آنکھیں بند کر کے نا، تو ایک بار تصور کرنا میں نے ان 8 دنوں میں ہم نے کیا کیا۔ جو پچھلے باقی گزر گئے وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان 8 دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا بنایا ہوا وائرس آیا تو اللہ کی مرضی سے ہے نا، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہوا ہے جس نے۔
یہ کیوں آیا؟ یہ ہمارے شامت اعمال ہے. کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر بسجود ہو کر تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دے دے؟ کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ اگر یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یار رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو کرونا ویسے ہی بھاگ جائے گا، اللہ پاک نے دیکھنا اس مہینے میں بڑی رحمت کرنی ہے. اور اللہ کے بندوں، کیا ہم لوگ یہ رحمتیں لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ صرف یہ ایک منہ زبانی بات کرنے والی بات ہے، یہ ہم صرف زبان سے جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بڑا بابرکت مہینہ. کیا برکتیں ہم نے اس وقت، ابھی تک 8 رمضان ہو گیا، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، ہم نے کیا برکتیں حاصل کی ہیں؟ ذرا کبھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگے، گڑ گڑائیں، کیونکہ یہی وقت ہے. پھر جب پیپر کا وقت آ گیا نا، جب موت کا وقت آ گیا تو پھر وقت نہیں ملے گا، تیاری کا وقت نہیں ملے گا. جب ڈیٹ شیٹ آ جاتی نا تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تیاری کیسے کرے. لیکن جس نے پورا سال تیاری کی ہو نا، ڈیٹ شیٹ دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ پیپر تو میں نے بڑا اچھا ریڈی کیا، یہ بھی میں نے بڑا اچھا کیا، میں نے فزکس، کیمسٹری، بایو، میں نے یہ بڑی اچھی ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، تو یہ تو میں ان میں تو پاس ہو جاؤں گا، میری تو اس ٹائم جو ہے نا وہ فرسٹ ڈویژن آئے گی. کہ ہم نے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ موت کے بعد جو آنے والا رزلٹ ہے میدان محشر ہے، کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آؤ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے نبی سے لو لگاؤ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جب کبھی قافلہ نکلتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے قافلے کے پیچھے رہیں. قافلے والوں کا اگر کوئی سامان وغیرہ گر جاتا تو آپ اٹھا کر لے آئیں، اور جہاں پر آگے قافلہ وہ جو ہے وہ سٹے کرتا، قیام کرتا، تو وہاں پر آ کر قافلے والوں سے پوچھتے کیا آپ کا سامان جو ہے وہ کچھ رہ گیا، گر گیا. تو ایک دفعہ بہت زیادہ سامان جو ہے وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملا اور آپ نے اکٹھا کیا. اور جب حضور نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ مسکرا دیے. جب پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے کیا تم سفینہ ہو؟ سفینہ کا مطلب ہے کشتی. کہ کیا تم سفینہ ہو جو اتنا زیادہ سامان جو ہے وہ اکٹھا کر کر لے کے آ رہے ہو؟ کیا تم سفینہ ہو؟ اور حضور کے کہنے کی بات تھی، حضور کے کہنے کے وقت تھا کہ اس دن کے بعد آپ کا جو ہے وہ نام سفینہ رکھ دیا گیا، اور ہر بندہ آپ کو، ہر صحابی، ہر آدمی آپ کو سفینہ کے نام سے جانتے ہیں. بہت ساری روایات جو ہیں وہ آپ سے بھی منقول ہیں صحیح ستہ کے اندر. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قافلے سے بچھڑ گیا. قافلہ آگے تھا اور میں بہت پیچھے رہ گیا، پیچھے کافی زیادہ جو ہے میرا فاصلہ قافلے کے ساتھ ہو گیا، اور میں بھٹک گیا. مجھے راستے کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں. جنگل تھا، بیابان تھا، اور مجھے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی. بول رہے آپ فرماتے ہیں حضرت سفینہ کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے مجھے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیا. شیر آتا ہوا دکھائی دیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا، اسے انسانی خون کی جو ہے وہ اسمیل آئی، اسے انسانی خون کی جو ہے وہ خوشبو آئی، تو وہ کہتے ہیں وہ میری طرف دوڑا. جب میری طرف دوڑا تو آپ فرماتے ہیں شیر کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، حضرت سفینہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ فرماتے ہیں کہ میں شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، کہ اے شیر رک جا، میرا مولا رسول اللہ ہے، میں اس رسول اللہ کا غلام ہوں جو اللہ کا رسول ہے، جو محمد الرسول اللہ ہے، میں اس کا غلام ہوں. فرمایا شیر کے یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے دم ہلانا شروع کر دی. جب اس نے دم ہلانا شروع کر دی تو پھر اس نے مجھے کیا کیا، پروٹوکول دیا جو آج کل ہمارے حکمران کرتے ہیں. آگے سائرن والی گاڑیاں ہوتی ہیں اور 25 گاڑیوں کا جو ہے نا وہ پروٹوکول ملتا ہے ایک گاڑی کو. وہ جناب جا رہے ہیں، سائرن بجاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آیا جی جناب کوئی وزیر صاحب گزر رہے ہیں، کوئی مشیر صاحب گزر رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، جی صدر صاحب جا رہے ہیں.
وہ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعر کو میں نے یہ کہا نا، انا مولا رسول اللہ، کہ میرے مولا جو ہیں وہ میرے آقا جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، ان کا صحابی ہوں، ان کا غلام ہوں۔ جب شعر نے یہ سنا اس نے دم ہلانی شروع کر دی اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے جانا شروع کر دیا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور شعر میرے سے زیادہ رفتار میں، دگنی رفتار میں چل رہا ہے، دگنی رفتار میں چل رہا ہے، اور آگے جاتے ہوئے آواز بھی نکال رہا ہے، سائرن بجا رہا ہے، اگر کوئی جانور آگے ہے تو پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، سائرن بول رہا ہے، سائرن دے رہا ہے کہ اگر کوئی جانور آگے آ رہا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ پیچھے کرتا جا رہا ہے، کوئی بھی موذی جانور پاس نہیں آ رہا، وہ سائرن بجاتا ہوا آگے گزرتا، یہاں تک کہ اس نے مجھے قافلے کے ساتھ ملا دیا، اور جب میں قافلے کے ساتھ ملا وہ واپس پلٹ گیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی، جو اللہ پر توکل رکھتے تھے، جو حضور کی غلامی کرتے تھے، جو زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، جو رزلٹ کی تیاری کرتے تھے، جن کو رزلٹ اناؤنس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکم سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزلٹ اناؤنس کر بھی دیا نا کہ فلاں فلاں صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، پھر بھی ان صحابہ کرام نے اپنے جو ہے وہ تیاری نہیں چھوڑی، مرتے دم تک ہر صحابی مرتے دم تک یہی کہتا رہا کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان کرنا۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ غافل ہیں، بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، آئیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے اپنی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ یہی وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور اس عذاب سے بھی نجات پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے بارگاہ میں سربسجود ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔